جو آوازوں کا فرق جان پاتی۔ روشنی اتنی مدھم تھی کہ بمشکل ہی وہ دو حوالے سے اس روم میں نظر آ رہے تھے۔ کڑی شرط رکھی تھی تم نے ملن کے ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھ رہا تھا جب بھی مرہم کو اپنی پشت پر جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ مرہم کی پشت پر سگریٹ والا ہاتھ لے گیا تھا۔ تب شبری تو اس نے ایک سرکاری سی بھری تھی۔ اوہ سوری، میں نے تمہیں تکلیف دی۔ دہکتے لب اندھیرے میں ہی رسائی کی جانب راغب ہوئے۔ مرہم کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنی نسوانیت ہونے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جائے، پر وہ واپسی کے راستے پر خود بند کر کے آئی تھی۔ تبھی کمرے میں تیز نیلی روشنی پھیلی تھی، اتنی کہ روشنی کے باوجود وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص مرہم کو روشنیوں کے سمندر میں پہچانتا۔ مرہم کے وجود کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ لمحہ بہ لمحہ اس سے ہر چیز کا احساس دلا رہا تھا کہ یہاں تک وہ اس شخص کے لیے آئی ہے، پر یہاں سے نکلنے کے بعد شاید ہی کوئی اسے اپنائے، پر اپنے مفاد کی خاطر اپنا وجود تیز کرنا تھا۔ وہ تمام رات اس نے انجان شخص کے بغل میں گزاری تھی، جو اس دن کی روشنیوں میں دیکھتا تو وہ اسے پہچان نہ پاتا، اور نہ ہی مرہم اسے۔ اپنی ضرورت پوری کرتے ہی وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیفے میں مرسل مرہم کا کھنچا انداز بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ فاصلے جو ابھی سمیٹے نہیں تھے پھر سے ان میں دوریاں آ رہی تھیں۔ تم ایسے کیوں کر رہی ہو منت؟ وہ پریشان حال اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کیا بتاتی اسے بھلا کہ اس کی آنکھوں میں پنپتے جذبوں کی بیزاری اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں اسسٹنٹ؟ کیا مجھے اپنی لائف جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا مجھ پہ یہ منحصر ہے؟ میں کسی سے بات کروں گی؟ کسی سے نہیں، لہٰذا دور ہیں آپ مجھ سے۔ مرہم کہیں اور یہ گھٹن اس پہ اتار رہی تھی۔ مرسل یک تک اسے دیکھتا رہا جو بنا اگلی بات کا موقع دیے وہاں سے نکلی گئی تھی۔ وہ یہ جاب چھوڑ دے گی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ اپنے سامنے پڑے اخبار پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ کھلی آنکھیں مرہم کو بے نور لگی تھیں، ان سے زندگی چھین لی گئی تھی۔ مرہم کا دل چاہا وہ چھینے اپنی بے بسی کا ماتم کرے۔ جس شخص کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی وہ اسے دنیا کی سنگین جھنجھوڑیوں میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تمہارے گھر پر پہلے ہی پیمنٹ پہنچ چکی۔ مرہم پشت سے ابھرتی آواز میں مرہم پڑتی تھی۔ گھر؟ بلا کیا بتاتی اس کا تو وہ گھر ہی نہیں تھا، اور جو گھر تھا اسے بنانے کی چاہ میں یہاں آئی، پر پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ اور خالی دامن تو وہ یہاں آ کے بھی ہو گئی تھی۔ وہ کھڑے ہوتے عبداللہ بھائی کے کندھے سے ہوا لگی تھی، اور کچھ نہیں تو زبان آشنا وطن واسی ہونے کی حیثیت سے ایک اپنی سی مہک پاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مرہم تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ عبداللہ بھائی بھی اس کی حرکت پر حیران تھے۔ کچھ بچا ہی نہیں جو ٹھیک رہے، اس کا اندازہ کھویا کھویا سا تھا۔ میرے خیال سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، میں انہیں منع کر دوں گا۔ عبداللہ بھائی اسے دھکے دیتے کمرے سے نکل گئے تھے، خود کو وقت اور حالات کے دائرے میں چھوڑتے۔ مرہم کے شب و روز کیفے اور اپارٹمنٹ تک محدود ہو کے رہ گئے تھے۔ اس دن وہ کیفے سے نکلے تو مرسل اس کے سامنے گاڑی روکا کھڑا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے منت۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ مرہم فوراً اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم آخر؟ کیوں ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے ہو؟ کہنا مجھے تم سے بات نہیں کرنی کہ وہ خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، کہیں آج عبداللہ بھائی کی نظریں اسے نہ کھوج رہی ہوں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں منت، ول یو میری می پلیز؟ مرسل کی بات سنتے مرہم کے پاؤں زمین نے جکڑے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہیں تعمیر بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھلا وہ ایک پلے بوائے کہاں رشتے بنانا جانتا تھا، پر اس کی آنکھوں میں لکھی سچائی سے نظریں چرانا آسان نہیں تھا۔ مرہم نفی میں سر ہلا کے فوراً وہاں سے بھاگی تھی، اور اگلے ہی کئی دن مرسل نے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا تھا۔ وہ بنا بتائے ہی کیفے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ تم نے اس سے بیڈ کمنٹس بنا ایڈریس لیے کچھ بھی کیسے اپائنٹمنٹ کر لیا تھا آخر؟ اس وقت مرسل مینیجر پر دھاڑ رہا تھا۔ اسسٹنٹ صاحب، وہ لڑکی ہمارے کیبن سے اپنے ڈاکیومنٹس نکال کے لے گئی ہے۔ مینیجر نے اپنی جھوٹ پر مزید پردہ ڈالا تھا۔ واٹ؟ کوئی بھی تمہارے کیبن سے کچھ اہم چرا کر لے کے جا سکتا ہے؟ واٹ ربش! جھوٹ بول رہے ہو تم۔ تعمیر اسے میجر سے گتم گتا ہوتا دیکھ فوراً کے معاملات میں دخل اندازی کی تھی۔ آپ جائیں مینیجر صاحب، میں دیکھ لیتا ہوں، وہ اس کا گریبان چھڑاتے بولا تھا۔ کیا بیوقوفی ہے یہ آخر تھا؟ کیا بیوقوفی ہے آخر؟ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ یہ آس ہے اکھاڑا جو تماشا لگا رہے ہو؟ اگر انکل کو پتہ چل جائے تو بھاڑ میں جائیں گے سب۔ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اپنی
دن مجھے وہ چاہیے۔ مرسل کا جنونی انداز سامنے والے پر ٹھنڈی آواز کی مانند پڑ پڑا تھا اور سارا غصہ جال کی طرح بیٹھا تھا۔ مرسل کا جنونی انداز سامنے والے پر ٹھنڈی آواز کی مانند پڑا تھا اور سارا غصہ جال کی طرح بیٹھا تھا، جبکہ یہ تھا کہ وہ اپنے دوست ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ وحشت زد سی اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ دروازے بند ہونے پہ وہ ایک دم چلا اٹھی تھی۔ میرا نہیں خیال مجھے اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں آنے جانے کے لیے کسی کی بھی پرمیشن کی ضرورت ہے۔ رائٹ بیبی؟ اس کی طرف قدم بڑھاتے تاثرات کچھ عجیب سے تھے۔ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ کوئی بھی ان حدود سے آگے نہیں جائے گا۔ تو پھر؟ قائم کردہ حدود نے تمہاری حد کو بڑھا دیا ہے۔ تبھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وہ اس کے قریب آتے اپنے تاثرات میں بھی ردود بدل رہا تھا۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتی پیچھے ہوئی تھی جب بیٹ کارنر سے ٹکراتے اس پر گری تھی، اور وہی لمحہ تھا جب وہ اس کے قریب آتے ہی اس پہ جھکا تھا۔ وہ خوفزدہ سی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جانتی ہو، تمہاری ہر بار کی بدتمیزی نے مجھے اکسایا ہے۔ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں، پر ان ہونٹوں کی حسین مسکراہٹ جان لے لیتی ہے۔ بے فکر آنکھوں نے اس بات پہ بھی اکسایا ہے کہ چل چھوڑ یار، دلدار ہے اپنا۔ دائیں ہاتھ کی پشت اس کے چہرے کو چھوتی گردن تک آ رہی تھی۔ ایک آنسو بھی پلکوں کے باڑ توڑتے تیزی سے گردن پہ آیا تھا جسے اس نے فرصت سے سمیٹا تھا۔ میم، میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہی دھکدار تھا انداز جو مقابل کو جنونی بناتا تھا، جو اس کے ہونے سے انکار کرتی تھی، اس کی ہستی کو پورے وجود سے دھتکار دیتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں پہ بے رحم لب جما گیا تھا، اتنا کہ اسے آنکھیں کھولنے کی چاہت ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ایسے ہی وہ اس کی آنکھوں پہ اپنے ستم جاری رکھے گا تو وہ شاید نابینا ہو جائے گی۔ میں محسوس کر سکتا ہوں ان پردوں میں رہتے دل کو جو میرے نام کی تسبیح کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا جتنا بھی وہ قریب رہے گا وہ آنکھیں کھولے اسے نہیں دیکھے گی، اور اس کی چاہت تھی قریب سے ان آنکھوں کے رنگ دیکھے۔ آئی لو یو بیبی۔ کیونکہ تم میرے بیبی کی مما ہو، اس لیے۔ ہنوز ڈھارڈی کا مظاہرہ کرتے وہ اس کی زج کر رہا تھا۔ میرا تم سے اور تمہاری اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنا تم نے؟ ٹھیک ہے، سچائی سے تم رخ موڑ نہیں سکتی۔ ویل، کل مام ڈیڈ آ رہے ہیں اپنے پوتے کے ساتھ، اینڈ آف کورس وہ اپنی نئی بہو سے ملنا چاہتے ہیں۔ تیمور بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے اپنی مما سے ملنے کو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی مما سے پہلے کچھ اچھے ربوط قائم کر لیے جائیں۔ یہ بلیک میلنگ ہے۔ اگر آج تک میں نے اس رشتے کو لے کر اپنے اندر کوئی احساس محسوس نہیں کیا تو جو تم چاہ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو اپنے بیٹے کے سہارے مجھے یہاں روک لوگے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس کا لہجہ واقعی ہر احساس سے عاری تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا بیبی۔ اس کا ہاتھ تھامے اپنے رخساروں پر نرمی سے مسئلہ جہاں اس نے دیدام کے سامنے اس سے تھپڑ مارا تھا وہ کول مائنڈ نہیں تھا۔ اس کی حرکتیں آرام سے سہ لیتا تھا، پر وہ سہ رہا تھا کیونکہ اسے اپنے بیٹے کو ماں دینی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس جیسی